ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آمت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور وہ لیکچر ہے وہ سورت وائز ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی کیا کیا فضیلت ہے اور کیا کیا فضائل ہیں، اور اس کے پڑھنے سے ہمیں دنیاوی کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اخروی ہمارے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ آج سے ہم اس کے اوپر پوری ایک سیریز بنائیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی اور آپ لوگ اس سے اپنے آج تک جو آپ کو علم نہیں ہے، نالج نہیں تھی، اب انشاءاللہ اس سیریز کو دیکھنے سے سننے سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہوگا۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ کو پورا باقاعدہ بالکل پرفیکٹلی آپ کو ان چیزوں کا بھی آپ علاج کر سکتے ہیں جو اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، لا علاج بیماریوں کا ہوتا ہے، جو میڈیکل سائنس میں بھی جن کا علاج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے اور تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، یہ ساری چیزوں کا علاج اور ہر دنیاوی مسئلے کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ تو آج سے ہم جو ہے قرآن کی صورتوں کے اوپر ایک پورا جو ہے سیریز بنائیں گے، جن میں ہم ہر روز ایک صورت کو لے کر کے اس کی فضائل، اس کے اخروی فائدے، اس کے دنیاوی فائدے، اس کے پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر روز آنے والی سیریز جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آئے، اور آپ اس کی جو صبح ہے اس کی شروعات جو ہے وہ اس اچھی اور نیک بات سے ہو، اور پھر آپ اس سننے کی وجہ سے، اس کو حاصل کرنے سے جب آپ کے پاس انفارمیشن ہو جائے گی تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنے کا دل چاہے گا، آپ کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کا دل بے چین ہوگا کہ چلو میں بھی اس صورت کے یہ فضائل حاصل کر لیتی ہوں اور میں بھی اپنا دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کر لیتی ہوں۔ کیونکہ ہم سب کی یہ نیچر ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تھوڑا سا بھی دنیاوی فائدے کی بات ملتی ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ فوراً بے چین ہو جاتا ہے، اور شیطان خود بخود ہمارے اندر وہ انٹرسٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کام بن جائے، شاید کام بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مسئلے کے اندر پریشان ہوتا ہے، کسی دکھ میں، کسی بیماری میں، کسی غم کے اندر، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے جو اس کے مسئلے کا حل بن جائے، جو اس کے درد کا درما بن جائے، جو اس کے غم کو غلط کر دے، جو اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اور وہ ایسے ریسورسز استعمال کر رہا ہوتا ہے اور کنٹینیوسلی وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے، ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، مسئلے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان ساری چیزوں کے بجائے اپنے جو دنیاوی ریسورسز ہیں اس کے بجائے وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف 2 رکعت نماز، صلاۃ الحاجت، اور اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی بیماری، اپنے غم کو دور کرنے کی، اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے اگر وہ واقعی دل سے چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے اور اس پر استقامت ملے، تو وہ صرف اور صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز ایسی چیز ہے کہ جو آپ 4 سجدے اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو ان 4 سجدوں کی اتنی برکات ہوتی ہیں، اتنی دور رس برکات ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی تو آپ کو فوراً ہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اخروی طور پر بھی آپ کے یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہ 4 سجدے اور 2 رکعت نماز جو ہے یہ آپ کے لیے کیا بنتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے
آپ کی جو نمازوں کے اندر عبادات کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بری حرکت کی وجہ سے، کسی بری عادت کی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں یا آپ پر غصہ ہیں یا اللہ کا جلال ہے آپ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جو جلال ہے وہ رحمت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے غصے کو آپ کی یہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مسئلے سے، اپنی بیماری سے، اپنی پریشانی سے، اپنے دکھ سے، اپنے درد سے، اپنے غم سے ریلیٹڈ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت یا قرآن کی آیت بتائیے، آپ اس کا ورد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیحات کریں، اس کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اس 2 چیزوں کے پر عمل کرنے سے آپ کی وہ چیز ختم ہو جائے گی اور آپ کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بن جائے گی۔ جس مسئلے کو، جس پریشانی اور تکلیف اور درد و غم کو آپ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے، لیکن ہماری جو پہنچ ہے، ہماری جو ڈھونڈ ہے، ہماری جو سرچ ہے، وہ اصل میں اس راستے کی طرف نہیں ہے، اور جس راستے کے اندر ہمارا حل ہے، جو راستہ ہماری منزل ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے، کنسلٹنٹ سے، جو اس کے جو پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کا جو حل ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور قرآن مجید کی وہ تمام صورتیں ہیں اور وہ تمام آیتیں ہیں، اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو عند اللہ بہت زیادہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس آج کی پہلی سورت کی فضیلت، اس کے مناقب، اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کو۔ سب سے پہلے آپ نے جو دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ مناقب ہیں اور بہت زیادہ اس کے نام ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے ام دعا بھی کہتے ہیں، اسے ام شفا بھی کہتے ہیں، اسے رحمت بھی کہتے ہیں، اس کو صلاح بھی کہتے ہیں۔ اب فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فتح یفتح عربی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کھولنا۔ اس کا مطلب آپ خود دیکھیں، آپ اتنے سمجھدار اور سینسیبل تو ہیں کہ اگر کسی چیز کو کھولنا ہے، مطلب کسی مسئلے کو حل کرنا ہے، کسی پریشانی، کسی درد اور غم کو دور کرنا ہے، تو آپ اس کے سد باب کے لیے جو چیز اختیار کریں، جو راستہ اختیار کریں، آپ اس کو تو دیکھیں، وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں کہ احادیث کے اندر بہت زیادہ، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مشکات شریف ہے، تہاوی شریف ہے، سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے۔ تمام سنن کی کتابوں میں، تمام صحاح ستہ کی کتابوں میں سب سے پہلا جو باب ہوتا ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے، جو قرآن کے بارے میں ہوتا ہے اور قرآن کی سورہ فاتحہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے جیسے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے جو ہے وہ احادیث کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ احادیث کے جتنے بھی چیپٹر ہوتے ہیں ان کے اندر جو سب سے پہلی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، جو سب سے پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی بڑی سورت ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بیماری کے اندر، کسی پریشانی کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ زیادہ نہیں پڑھنا ہے، آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا 41 ٹائم پڑھ لینا ہے، یا 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی تکلیف ہے، جو آپ کا غم ہے، اس کے مطابق اگر
कर आप उसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर ले। मैं आपको क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करके दूंगी, इसलिए कि हर एक का जो है वो मसला, बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ कम हो, हर एक के डिफरेंट होती है। तो जिसकी जो चीज़ जैसी है वो उसके मुताबिक उसकी क्वांटिटी को अपने लिहाज से ज़्यादा या कम कर सकता है, इसकी उसको इजाज़त है। ये वो देख ले कि अगर वो किसी बीमारी के अंदर पड़ रहा है तो उसको कितनी बीमारी है, किस हिसाब से है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने ये क्या करना है कि सुबह अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये बहुत बेहतरीन वक्त है और ये कबूलियत का वक्त है। कबूलियत के लिए अगर कोई ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, मेरी दुआएं कबूल हों और मैं मुस्तजाबुद्दावात बनूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फजर की सुन्नत पढ़कर उसके दरमियान वो 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद जो है वो क्या करे, फजर की नमाज फर्ज अदा करे। तो उससे जो है वो अगर 40 दिन तक, अगर 40 दिन अगर ये बगैर किसी नागे के अगर कोई ये अमल करता है तो वो मुस्तजाबुद्दावात में शामिल हो जाता है। और मुस्तजाबुद्दावात के अंदर जो है उसका क्या होता है तरीक़ाकार, ये कि अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगता है, जिस चीज़ की भी तकाजा करता है, अल्लाह ताला उसके इस तकाजे को, उसकी इस दुआ को कबूल करते हैं और उसकी बात जो है सुनी जाती है, मानी जाती है। पहले ज़माने में जो बहुत सारे लोग होते थे जो मुस्तजाबुद्दावात होते थे, वो मुस्तजाबुद्दावात कौन लोग होते थे, जिन लोगों की दुआएं कबूल होती थी उन लोगों को, उनसे लोग दुआएं करवाते थे, उनके पास जाते थे और वो बहुत कम लोग होते थे। कहीं कहीं किसी गांव में, किसी इलाके में 1 से 2-3 लोग होते थे जिनके बारे में मशहूर होता था कि ये मुस्तजाबुद्दावात हैं। और अगर वहाँ के लोगों में कोई परेशानी, कोई वबा, कोई बीमारी, कोई टेंशन होती थी तो उनको कहा जाता था, जो लोग जानते थे, कि आप इनके पास जाएं और इनसे दुआ करवाएं, अल्लाह ताला इनकी दुआ को रद्द नहीं करते, इनकी दुआ को कबूल करते हैं। तो फिर उनसे दुआ करवाई जाती थी, अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल करते हैं। ये एक प्रॉपर अमल है जिसको बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपने हासिल करना है। अगर इसकी बाकी भी डिटेल्स हैं, अगर आपको मालूम करनी है उसकी डिटेल्स के किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर, हमारे लिंक्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आप वॉइस करके भी आप मालूमात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसका बाकी आसान तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी परेशानी, किसी तकलीफ और किसी गम के अंदर इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर किसी बीमारी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ें और उसको सबसे पहले पढ़ के आधा गिलास पानी या आधा गिलास दूध के ऊपर आप दम करके आप उसको पी लें। तो आपके अंदर की जितनी बीमारियां हैं और जितनी बैरूनी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ हैं, वो सारी जो आपको जो भी है मामूली सी, इवन कि आपको अगर सर में भी दर्द है तो आपकी वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आपके अगर सर में दर्द है, आँख में दर्द है, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप उसके लिए सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें और 7 मरतबा पढ़ करके सूरह फातिहा को आप जो है वो क्या कर ले, अपने ऊपर जो है दम कर ले। उस मकाम के ऊपर जहाँ आपके दर्द हो रहा है उसके ऊपर आप हाथ रखें और उसके बाद जो है वो आप उसको 7 मरतबा पढ़ते जाएं और हर मरतबा आप अपने हाथ के ऊपर दम करें और उस मकाम पर जहां आपके पेन हो रहा है वहां पे आप लगाते रहें। तो इंशाअल्लाह 7वीं मरतबा पहुंचते तक आपका वो पेन जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इसके तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे मनाक़िब हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं जो एक वीडियो के अंदर तो कंप्लीट नहीं होंगे। मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि कम अज़ कम दूसरी वीडियो पार्ट 2 सूरह फातिहा का भी बना दूं। लेकिन आपको इसका एक तरीका ये है कि आपने जल्दी नहीं पढ़ना है, आपने ऐसे नहीं पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ने वाली बनेंगी तो कभी भी आपकी कोई भी चीज़ हल नहीं होगी। आपने पूरी तजवीद के साथ, पूरे मखारिज के साथ, पूरी तरतील के साथ जो कि मैंने आपको बताए हैं, पूरे आदाब ज़रूरिया के साथ आपने इसको पढ़ना है और बहुत आराम से ठहर करके सही तजवीद के साथ, बहुत ध्यान के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ कि आपने किस तरह पढ़ना है।
آپ کو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام کروں گی اور انشاءاللہ ویڈیو پارٹ 2 کے اندر جو ہے اس کے باقی مناقب اور فضائل اور اس کے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اب اس کو سورت کو شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اگر کسی درد کے مقام کے درد کو دور کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سچے دل سے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں یہ سورت کو پڑھ رہی ہوں، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ الکتاب ہے، یہ شفا ہے، یہ دعا ہے، آپ میری اس درد کو اس چیز کو ختم فرما دیجئے۔ کوئی بھی کام کریں گی سب سے پہلے یہ نیت کریں گی، کوئی بھی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، جیسے جیسے وقت آئے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، گائیڈ کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو میں درد کے دور کرنے کا جو آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ، اس میں آپ نے سب سے پہلے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ نے جو درد کا مقام ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے، اور ہاتھ رکھ کے پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھنا ہے، پھر ایک ایک سورت آیت کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک مرتبہ، پورے دھیان کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور جب آپ ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گی تو آیت کے اندر گھس جائے، آیت کے اندر اپنے آپ کو ضم کر لیں، سمو جائے، اور وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ دو زانو بیٹھی ہیں اور اللہ سے بات کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے دم کروا رہی ہیں کہ اللہ آپ میری اس تکلیف کو، اس درد کو ختم فرما دیجئے۔ تو جب آپ یہ تصور لے کے دو زانو بیٹھ کر کے، اگر دو زانو آپ سے نہیں بیٹھا جا رہا ہے تو ٹانگیں کم از کم سکوڑ کر کے، بہت ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کے، اور اپنا ہاتھ اللہ کا ہاتھ سمجھ کر کے، اور آپ اپنے سر کے اوپر، اپنے درد کے مقام کے اوپر رکھیں، اور پھر آپ ٹھہر ٹھہر کے رکھیں کہ اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ آپ کو سے آپ دم کروا رہی ہیں، تو بالکل باادب اور مؤدب ہو کر کے بیٹھ کر کے آپ نے ایک ایک آیت کو بہت ٹھہر کے، سوچ کے، بہت دلچسپی، شوق، خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ ایک مرتبہ پڑھیں گی، دوسری مرتبہ پڑھیں گی، تیسری مرتبہ پڑھیں گی، چوتھی مرتبہ پڑھتے پڑھتے تک لگے گا آپ کو کہ آپ کا درد ختم ہو گیا۔ اگر تو آپ کا درد ختم ہو گیا پھر بھی آپ 7 مرتبہ پوری کر لیں۔ اگر آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ مایوس نہیں ہونا کہ 7 مرتبہ پڑھ لیا لیکن درد تو ختم نہیں ہوا۔ میں آپ کو اس بات کی شیورٹی دیتی ہوں، اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے 7 مرتبہ اگر آپ نے ایسے ہی پڑھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، نیت کی ہے، تصور کیا ہے، اور اس کے بعد ٹھہر ٹھہر کے ہر آیت کو پڑھا ہے، تو اللہ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے درد کو ختم نہ کر سکے۔ اور یہ میرا آپ کو چیلنج ہے کہ 7ویں مرتبہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے، 7ویں مرتبہ تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کا وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔